اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیے، شاید یہ آپ کی، میری یا کسی اور کی کہانی ہو۔ ایک صاحب فرما رہے تھے کہ افریقہ کے ساحل کے کنارے ایک چھوٹا سا شہر تھا۔ وہاں پر لوگوں نے مسجد بنائی تھی اس محلے میں، اور محلے میں ایک حافظ تھے، اس لیے اس حافظ کو لوگوں نے پیش نماز بنا دیا تھا، پیش امام۔ لوگ مسجد کو جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اور اس پیش امام کی بڑی عزت کرتے تھے، سے ایک تو حافظ تھے اور دوسرے پیش امام تھے۔ رسم یہ ہوا تھا کہ رمضان کے مہینے میں کوئی نہ کوئی پیش امام صاحب کو افطار کے لیے اپنے گھر پر دعوت دیتا تھا۔ ایک صاحب تھے جو بڑے نمازی تھے اور ہمیشہ اذان سے پہلے مسجد کو پہنچ جاتے تھے، اور ان کی صحیح یہ تھی، تلاش یہ تھی ان کی کہ ہمیشہ پیش امام کے پیچھے صف اول میں نماز ادا کریں۔ رمضان کا مہینہ آیا، ان کی باری ہوئی، اور انہوں نے پیش امام کو اپنے گھر پر دعوت دی، افطار کی، اچھے اچھے کھانے بنائے اور پیش امام کو دیے، اور جاتے وقت بھی انہوں نے پیش امام کو کھانا دیا بہت سارا، تاکہ وہ اپنے بچوں کو افطار کے لیے یا سحری کے لیے کھانے میں دیں۔ پیش امام صاحب نے ان کے لیے دعا کی اور وہ چلے گئے۔ دوسرے دن صبح میں جب یہ نمازی جس کا ذکر ہو رہا ہے، اس کی بیوی گھر کی صفائی کر رہی تھی، تو اسے ایسے لگا کہ طاقچے پر جو پیسے رکھے تھے، جو کرنسی تھی، ان کی نوٹ جو رکھے تھے، وہ غائب ہیں۔ اس کی بیوی نے بہت ڈھونڈا، یہاں تلاش کیا، وہاں تلاش کیا، اسے کہیں پر وہ نوٹ نظر نہیں آئے۔ اس کی بیوی نے یہ سوچا کہ شاید اس کے شوہر نے یہ پیسے اٹھائے۔ شام میں جب شوہر آیا تو اس نے شوہر سے سوال کیا، وہ جو طاقچے پر پیسے رکھے ہوئے تھے تم نے اٹھائے؟ شوہر نے کہا میں نے نہیں اٹھائے۔ تو بہت ڈھونڈنے کے بعد اس کی بیوی نے کہا، دیکھو اس گھر میں میرے اور تمہارے سوا تو کوئی نہیں، اور ایک چھوٹا سا بچہ جھولے میں، وہ بھی تو اٹھ کر جھولے سے نکل کر پیسے نہیں اٹھا سکتا، تو بس ایک پیش امام صاحب تھے جو یہاں پر آئے تھے، اور کل ان کے آنے سے پہلے پیسے طاقچے پر رکھے ہوئے تھے، اور ان کے جانے کے بعد ہی پیسے غائب ہو گئے، تو ہو نہ ہو پیش امام صاحب نے یہ پیسے چرائے ہیں۔ اس آدمی کو یہ برا لگا کہ پیش امام کو اگر پیسے چاہیے تھے تو اس نے مانگا کیوں نہیں، چرائے کیوں اس نے، اٹھایا کیوں وہاں سے اس نے؟ تو لہٰذا دوسرے دن سے اس کے دل میں جو عزت تھی پیش امام کے لیے، وہ ختم ہونے لگی۔ وہ دیر سے نماز کے لیے پہنچتا تھا، اور صحیح یہ کرتا تھا وہ کہ آخری صف میں ہو، یا وہ نماز جماعت کے ساتھ نہیں بلکہ فرادہ پڑھ لیا کرتا تھا، اور روبرو بھی نہیں ہوتا تھا پیش امام سے، تاکہ پیش امام کو سلام بھی کرے اور وہ اس کا جواب دے۔ ایک سال اسی طرح گزر گیا، پھر رمضان آیا۔ رمضان آنے کے بعد سب لوگ معمول کے مطابق پیش امام کو دعوت دینے لگے۔ ان کی باری آئی تو یہ کچھ نہ بول سکے ان کو، لوگوں سے، کہ پیش امام میرے گھر میں آ کے پیسے چرائے تھے۔ وہ مجبوراً خاموش رہے، اور انہوں نے پیش امام کو دعوت دی۔ پیش امام ان کے گھر پر آئے۔ جب آ کر دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے تو اس آدمی نے کہا، آپ جانتے ہیں میں ایک سال سے آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کو سلام بھی نہیں کر رہا ہوں۔ تو پیش امام نے کہا، ہاں میں بھی پوچھنا چاہتا تھا، بات کیا ہے؟ تو اس نے کہا، ایک سال پہلے جب آپ یہاں پر آئے تھے تو طاقچے پر پیسے رکھے ہوئے تھے، کیا وہ پیسے آپ نے اٹھائے؟ پیش امام نے سوچا، کہا ہاں میں نے پیسے اٹھائے۔ تو اس نے جھٹ کہا، پیش امام صاحب آپ کو اگر پیسے کی ضرورت تھی تو ہم سے مانگ لیا ہوتا، آپ ان پیسوں کو چرائے کیوں؟ تو پیش امام رونے لگے۔ جیسے وہ رونے لگے تو ان کی بیوی نے کہا، آپ رونے کی کیا ضرورت ہے، ہم نے تو آپ کی عزت کہیں پر برباد نہیں کی، ہم نے کسی سے نہیں کہا کہ آپ نے پیسے چرائے، ہم نے آپ کی آبروداری کی، اب رونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پیش امام نے کہا، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں نے پیسے اٹھائے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک سال ہو گئے اس واقعے کو، اور آپ لوگوں نے گھر میں قرآن تک نہیں کھولا۔ اس دن جب آپ لوگ کچن میں تھے اور کھانا بنانے میں مصروف تھے تو ہوا کا جھونکا آیا کھڑکی سے، اور وہ نوٹ اڑنے لگے، تو میں نے سوچا کہیں پر
गिर जाएंगे। मैंने उठाकर उन्हें फ़र्श के नीचे रखना चाहा, लेकिन मैंने कहा शायद फ़र्श के नीचे आप लोग उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। मैंने जो कुरान रखा हुआ था, कुरान खोलकर उसके बीच में मैंने वो पैसे रख दिए कि शायद आप लोग जब कुरान खोलेंगे कल सुबह में तो आपको पैसे मिल जाएंगे। और मैं बताना चाह रहा था आपको, मैं भूल गया। अफसोस ये है कि आप लोग कैसे मुसलमान हैं, मस्जिद तो आते हैं, नमाज तो पढ़ते हैं और फिर इफ्तार भी देते हैं, लेकिन 1 साल हो गया आप लोगों ने घर में कुरान तक नहीं खोला। जी हाँ, ये कहानी शायद हम में से बहुत से लोगों की है। कभी कभी जब हमें पता चलता है, ख़बर मिलती है कि किसी काफिर ने कुरान की तौहीन की है, तो आप देखते हैं किस तरह से लोग सड़क पर निकल आते हैं, एहतजाज करते हैं, नारे लगाते हैं, नारेबाजी करते हैं कि भाई कुरान की तौहीन हुई है। लेकिन पता नहीं उन्हीं में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने घर में रखे हुए कुरान की तरफ देखा भी नहीं, उसे खोला भी नहीं। एक सवाल है, वो काफिर जो ईमान नहीं रखता कुरान पर, उसने कुरान की तौहीन की, उसका जुर्म ज़्यादा है, उसका गुनाह ज़्यादा है, या उस शख्स की जो अपने आप को मुसलमान कहता है और कुरान पर ईमान रखता है और कुरान की तरफ तवज्जो नहीं देता, कुरान को खोलता नहीं और कुरान की तौहीन करता है? आप ही बताए, गुनाह उस काफिर के ज़्यादा है या इस मुसलमान की जो अपने आप को मुसलमान कहता है? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप शेयर कीजिए। शायद इनमें से बहुत से लोग हैं जो आज भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं, कुरान पर ईमान रखते हैं, और कहीं पर अगर कुरान की तौहीन होते हैं तो वो भड़क उठते हैं, रोड पर निकल आते हैं, लेकिन ख़ुद कभी भी कुरान की तरफ देखते नहीं और कुरान की तौहीन करते हैं। अल्लाह हाफिज़।